السلام کا واقعہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، مجھے وہ بندہ دکھا جو سب سے زیادہ گناہ گار عمر سٹینڈ اور چرواہا۔ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مدینہ کے قریب ایک پہاڑی علاقے سے گزر رہے تھے۔ راستے میں انہوں نے ایک چرواہے کو بکریاں چراتے ہوئے دیکھا۔ حضرت عمر رضی نے اس کی سچائی آزمانے کے لیے اس سے کہا، یہ بکری مجھے بیچ دو۔ چرواہے نے کہا، میں صرف چرواہا ہوں، یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میرے مالک کی ہیں۔ آ، حضرت عمر نے اس کی آزمائش کے لیے کہا، تم کہہ دینا کہ بکری مر گئی یا کہیں کھو گئی، تمہارا مالک تھوڑی جان پائے گا۔ چرواہے نے فوراً جواب دیا، میرے مالک کو نہ سہی، میرا رب تو دیکھ رہا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بہت متاثر ہوئے اور واپس جا کر اس چرواہے کو اس کے آقا سے خرید کر آزاد کر دیا اور اس کی سچائی پر اسے انعام بھی دیا۔ آ، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ سچائی اور ایمانداری اللہ کے نزدیک سب سے بڑی خوبی ہے۔ جب انسان ہر حالت میں اللہ کا خوف رکھتا ہے تو وہ کبھی دھوکا نہیں دیتا۔ ایک بار حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک یہودی آیا۔ اس کے پاس ایک ذرا لوہے کی حفاظتی قمیص تھی اور وہ کہتا تھا کہ یہ ذرا اس کی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ یہ ذرا تو میری ہے، لیکن چونکہ یہودی دعویٰ کر رہا ہے تو معاملہ قاضی کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ قاضی شریح کے سامنے دونوں فریق پیش ہوئے۔ قاضی نے حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا آپ کے پاس کوئی گواہ ہے کہ یہ ذرا آپ کی ہے؟ حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، میرا بیٹا حسن گواہی دے سکتا ہے۔ یہ کہا، اسلامی قانون کے مطابق بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں۔ چونکہ حضرت علی کے پاس دوسرا گواہ نہیں تھا، قاضی نے ذرا یہودی کے حوالے کر دی۔ یہودی یہ عدل دیکھ کر حیران رہ گیا اور کہنے لگا، یہ تمہارے خلیفہ ہیں، پھر یہود ان کے خلاف فیصلہ کا ہے؟ یہودی نے فوراً کہا، مفرافی امرون ان سنائدس پہم، یہ ذرا واقعی حضرت علی سن کی ہے، میں نے غلطی سے اٹھا لی تھی، میں غلطی سے اٹھا لی تھی۔ فوراً کی اس نے اسلام قبول کر لیا اور کہنے لگا، ایسا دین جس میں حکمران کے خلاف بھی انصاف ہو، وہی سچا دین ہے۔ سلام اور نیک عورت کی کہانی مگنی، ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ، مجھے اپنا ایسا بندہ دکھا جو جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، فلاں بستی میں جاؤ، وہاں ایک عورت رہتی ہے، وہ جنت میں تمہارے ساتھ ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے کہ ایک عام عورت اتنا بلند مقام کیسے حاصل کر سکتی ہے۔ وہ فوراً اس بستی میں گئے اور اس عورت کو تلاش کیا۔ جب اس عورت سے ملے تو دیکھا کہ وہ ایک عام گھریلو خاتون تھی، نہ کوئی عالمہ، نہ عبادت گزار گار دکھائی دے رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا، تم کون سا خاص عمل کرتی ہو جس کی وجہ سے تمہیں جنت میں میرے ساتھ مقام ملا؟ اس عورت نے عاجزی سے کہا، میں کچھ خاص نہیں کرتی، بس روزانہ یتیم بچوں کو کھانا کھلاتی ہوں، ان کا خیال رکھتی ہوں، ان کی تربیت کرتی ہوں جیسے اپنی اولاد کی کرتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر راز کھل گیا۔ وہ عورت یتیموں کی خدمت کرتی تھی اور اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اسے جنت میں نبی کے ساتھ مقام عطا فرمایا۔ اللہ کے ہاں اعمال کی قدر نیت اور اخلاص سے ہوتی ہے، نہ کہ صرف ظاہری عبادات سے۔ نیکی کا کوئی بھی کام اگر خلوص دل سے کیا جائے، جنت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔